کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے پرائرٹی پر ہمیں کیا کام کرنا ہوگا، ہماری پرائرٹیز کس طرح سے ہمیں سیٹ کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا اسٹریٹجیز ہمیں اس وقت بنانے کی ضرورت ہے ان معاملات سے نمٹنے، اس کا جواب میں اپنے پینلسٹ سے لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ میر صاحب۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، ہر سال ایک سوال یہی ریپیٹ ہوتا ہے، کیا آپ کے پاس 2006 کے زلزلے کے بعد کیا آپ نے اپنے سول ڈیفنس کو ریوائیو کیا؟ کیا آپ نے جو NDMA کی ہم بات کرتے ہیں، کیا is it really capable of doing that? No. The question is، ہم کہتے ہیں نا وہ prevention is better than cure. ہماری تو ہے ہی کہیں نہیں۔ آپ فلڈز کی بات کرتے ہیں، آپ کا کیا راکٹ سائنس ہے کہ سب سے زیادہ فلڈ جو جب یہ چناب کھلتا ہے آپ ریزروائرز بنا دیں، پانی کے جگہ جگہ پہ ریزروائرز بنائیں۔ دو فائدے، واٹر لیول اوپر جاتا ہے اور آپ کا واٹر کنزرو ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں بیکاز اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کے یہ جھگڑے کے اندر کہ کیلیفورنیا پورا بھر جاتا پانی سے، اس سے زیادہ پانی ہم نے سمندر میں اندر پھینکا ہے۔ کس کے لیے؟ مینگرووز کے لیے۔ Are mangroves that important for you rather than human life؟ یہ مینگرووز لگے رہتے ہیں بھائی، یہ آپ کی جو انسانی جانیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس میں لگے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے یہ لوگ ہیں یہ کوالیفائڈ ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو آپ لگاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو ایک ایسے اقدامات لیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کی گاڑیاں یہاں اتنی گندی چلتی ہیں and they are full of smoke، انوائرمنٹ آپ کا خراب کر رہی ہے۔ آپ کی اسلام آباد میں ان پرٹیکولر جب اس نے ڈاکسیڈس جو کہ آرکیٹیکٹ تھے کمپنی فرام کینیڈا، انہوں نے جو درخت لگائے تھے بالکل وہ ایبسولوٹلی ایسے درخت لگائے تھے کہ آپ کو وائلڈ لائف جو ہے وہ بالکل ہی بھاگی وہاں سے۔ آپ اس سے پہلے جائیں سیٹ پور کے اندر، میرے فادر تو ایک آتھر تھے سول ڈیفنس اسکیم کے اسلام آباد کے، سو آئی نو کہ واٹ ہیز ایکچولی ہیپنڈ۔ ہم نے ہیپ ہیزرڈ میں سارا کام کیا، ہم نے ہر جگہ وہ کہتے ہیں نا اس طرح جلدی سے کام کیا کہ اب بس جلدی سے دکھا دو لیکن لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹس کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسا نہیں کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 2006 کا زلزلہ آیا یو آر ان پریپیئرڈ۔ تو the question is آپ کی پلاننگ جو ہے سسٹم، وہ پلاننگ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ ڈیزاسٹرز کی بات کرتے ہو، کیا اس میں پولیس ہوتی ہے؟ کیا اس میں آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں؟ کیا اس میں انجینئرز ہوتے ہیں؟ کیا اس میں جو یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو کنسرن لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں؟ کیا آپ ان کو پرمیشنز دیں؟ نہیں، یہ سارے بیٹھتے نہیں ہیں، اٹھا کے ایک آدمی، ایک کلاک ٹائپ آدمی ہوتا ہے، وہ پرمیشن دے دیتا ہے، ہاں جی اس کو ادھر کر دو۔ یہ وجہ ہے چھوٹی چھوٹی کہ آج ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں اور کراچی سے لے کے پشاور تک دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پلاننگ ہی کسی چیز کی نہیں کہی، ہم ایڈہاکزم پہ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھے نہیں کتنی بلڈنگز گر گئی جی۔ آپ یہی چیز ہے کہ ہم اپنے کلائمیٹ کنٹرول کو ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں پاکستان کے اندر رین فیڈ ریورز ہیں، they are not natural rivers and glacial fed rivers۔ پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اڈاپٹیشن کے لیے ہر ایک نے اپنی کوئی نہ کوئی پلاننگ اور وہ اسٹریٹجیز تیار کی ہیں۔ پاکستان اس میں اتنا پیچھے کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگین ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی خبر سے ہمارے سامنے کہ لاہور موسٹ پولیوٹیڈ سٹی ایک دفعہ پھر بن چکا ہے۔ جب سردیاں آنے لگتی ہیں اس سے پہلے یہ ہمارے سامنے معاملات آ جاتے ہیں جی، فوگ اینڈ اسموگ، لیکن ہم اس کے لیے کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو ٹاپک آپ نے لیا ہے اب اس میں بظاہر تو یہ ہے کہ جی یہ کہہ دینا کہ زلزلہ جو ہے وہ صرف پاکستان میں آتا ہے، یہ آیا ایسا نہیں ہے۔ فلوریڈا میں دیکھ لیجئے طوفان آیا، بڑا زلزلہ آیا، چائنا میں آیا، جاپان میں، سنگاپور میں آیا۔ بڑے بڑے ایسے کنٹری ہیں جو بہت ہی ڈیولپ ہیں اور جہاں پر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے گرین امپلانٹیشنز اور یہ ساری ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہے۔ کچھ نیچرل چیزیں بھی ہیں۔ یقیناً جو پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کمپیریٹیولی دوسرے ممالک کے لحاظ سے بہتر تو کہنا چاہیے بہت خراب ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو ڈیزاسٹر آتا ہے یہ سارا کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جو پاکستان میں زلزلہ آیا اس کی وجوہات یہی تھی کہ صرف کہ گلوبل وارمنگ تھی، نہیں، گلوبل وارمنگ از ون آف دا میجر فیکٹرز۔
کہ ہم امپلانٹیشن نہیں کرتے ہیں. ہمارے اسپوک کا، ہماری آرگنائزیشنز کا، ہمارے ایڈمنسٹریشنز کا، ہماری انتظامیہ کا، ہماری ریسرچ، ہماری پلاننگ، ہماری پالیسیز، ہر جگہ فیلئر ہے. اب جیسے اب لاہور کی آپ بات بتا رہی ہیں، دیکھیے کتنی فیکٹریز ہیں اور ان فیکٹریز کے اندر سے جو چیزیں جا رہی ہیں اس کو آپ کس طرح مینیج کر رہے نہیں ہیں. ابھی میں ایک کیس میں خود بھی تھا کہ جناب پنجاب کی حکومت نے جناب اس کے اوپر ایکشن لیا، انوائرمنٹ کے ڈی جی نے، اور واسا کے حوالے سے ایک فیکٹریز کو جہاں پہ کوئلہ یوز ہو رہا تھا اس کو سیل کر دیا. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن دوسری طرف آپ کوئلے سے جو بجلی بنانے جا رہے ہیں جو کہ دنیا میں اب ڈسکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا کریں گے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی موٹر سائیکل اور گاڑیاں جس طرح روڈوں پہ کراچی کے اور لاہور کے، ان کا کوئی انتظام آپ نے کیا ہے؟ تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ درست کی جا سکتی ہے، کم کی جا سکتے ہیں. یہ کہنا ختم ہونا یہ بڑا مشکل بات ہے، لیکن ہم تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہے نا. ہماری جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، جو بنے ہوئے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ وہ کوئی نظامی لیول پر کام کرنے جاتے ہیں تو اتنے پاورفل لوگ سامنے آتے ہیں کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے. ایجوکیشن ہماری یہ حال ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہیں، سیمینارز نہیں ہیں، ریسرچ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے وقت میں آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر اسموک ختم ہو جائے گا، یہاں آپ کے جو فیکٹریز سے دھواں ختم ہو جائے گا، موٹر سائیکل کے لوگ سائلنسر نکال کر چلانا بند کر دیں گے. تو یہ جس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں ناممکن نظر آ رہی ہے، اسی طرح یہاں نظر آ رہی ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں بیچارے بے بس بیٹھے ہیں. یہ جو آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، اب ڈی جی انوائرمنٹ ذرا پوچھے نا بلوچستان کے، میں تو بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہے سر میں بے بس ہوں، مجھے آرڈر آ جاتا ہے کہ جی آپ انٹرفیئر نہ کریں. اسی طرح آپ کا ڈی جی بھی یہی کہتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بالکل ہر چیز کا حل ہے، کمی کی جا سکتی ہے. امپلانٹیشن دیکھیں کے پی کے میں کس طریقے سے سب بالکل کمی کی جا سکتی ہے. ہم ایٹ لیسٹ میٹیگیٹنگ میجرز تو لے سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.